السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹائم آف ہارر۔ یہاں آپ کو جنات اور دوسری مخلوقات کے سچے واقعات سننے کو ملیں گے۔ جنات کا ذکر ہمارے قرآن میں بھی ہے، they do exist۔ یہ کہانی بھوربن کی ہے، 2010 کی۔ میرا نام شراز ہے۔ یہ بات سردیوں کی ہے، جب میری فیملی ٹرپ پہ ہمارے بڑے بھائی جان کے گھر گئی تھی۔ میرے بڑے بھائی جان پی سی بھوربن میں مینیجر تھے۔ بھوربن میں ایک کاٹیج میں رہتے تھے۔ بھائی جان بتاتے ہیں وہاں مغرب کو جگہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہاں کوئی آبادی ہی نہ ہو۔ ایک دن بھائی جان نے ہمیں پی سی میں ہائی ٹی کے لیے بلایا۔ ہم صرف لڑکے تھے۔ ہم وہاں گئے، ہم نے ہائی ٹی کی، شیشہ پیا، 2-3 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کی اور پھر کاٹیج جانے کی تیاری کی۔ ہم نے گھر جا کر باربیکیو کرنا تھا تو وہاں سے ہم نے سیکھے لی۔ بھائی جان کو کچھ کام تھا تو وہ ہوٹل رہ گئے۔ انہوں نے کہا آپ لوگ جا کر بنانا شروع کرو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ بھائی جان نے ہمیں خبردار کیا کہ روڈ سے جانا، کہیں جنگل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے وقت کافی اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ جنگلی جانور بھی نکلے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے چلنا شروع کیا۔ میرے ساتھ میرے ایک بھائی اور 4 کزن تھے۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہم روڈ سے جاتے ہیں تو بہت دیر لگ جائے گی، کیونکہ ہمیں گھوم کر جانا پڑے گا۔ جنگل کے کچے راستے سے سیدھا بالکل ہمارے کاٹیج کو جا رہا تھا، تو ہمارے میں سے ایک دوست نے بولا کہ کیوں نہ ہم جنگل سے چلے جائیں۔ میں نے بولا کہ نہیں، بھائی جان نے منع کیا ہے، لیکن ہمیں بھائی جان سے پہلے بھی پہنچنا تھا اور ہمیں تھا کہ یار کیا ہو جائے گا، ہم چلے ہی جاتے۔ ہم جنگل کی طرف نکل پڑے۔ سردیوں کی رات تھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ خوف تو لگ رہا تھا، لیکن ہم نے گھر بھی جانا تھا۔ ہم نے اپنے فون کی ٹارچ آن رکھی تھی تاکہ ہمیں راستہ دیکھنے میں آسانی ہو۔ ہم چل ہی رہے تھے کہ اچانک سے ہماری فون کی ٹارچ خود بخود ہی بند ہو گئی۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے چلنے لگے۔ ہم چل ہی رہے تھے، ہم نے دیکھا سامنے سے کچھ 2 عورتیں گزر رہی ہیں۔ ہم نے سوچا ہم ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، یہ بھی آبادی کی طرف ہی جا رہی ہوں گی، ہمیں بھی مین روڈ مل ہی جائے گی۔ ہم ان کے پیچھے جانے لگے، چلتے رہے، لیکن کافی ٹھنڈ سی اور ہوا میں کچھ عجیب سی چیز تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم جا ہی رہے تھے کہ ایک دم سے وہ عورتیں غائب ہو گئیں۔ ہم ان کو دیکھنے لگے لیکن وہ ہمیں ملی ہی نہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک قبرستان میں کھڑے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف قبرستان ہی ہے۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں اتنی تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ وہ 2 عورتیں کوئی انسان نہیں تھی، وہ کوئی مخلوقات تھی جو ہم لوگوں کو قبرستان تک لے کر آئیں۔ ہم نے دعائیں کی، سورتیں پڑھیں اور کچھ نہ کچھ کر کے وہاں سے تیز تیز بھاگ کے نکلنے کی کری۔ ہماری سانسیں تیز تھی، ٹھنڈ تھی اور خوف تھا۔ ہم سیدھا چلی جا رہے تھے کہ ہمیں ایک دور کہیں ایک مسجد نظر آئی۔ ہم اس مسجد تک گئے، وہاں ایک بندہ تھا۔ جہاں بھائی جان رہتے ہیں اس کے آس پاس ایک کافی مشہور دکان ہے جس کو تبریز کی دکان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ جگہ کہاں پہ ہے، تو اس بندے نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ تو کافی آگے آ گئے ہیں، وہ جگہ کافی پیچھے رہ چکی ہے۔ یہ سن کر میں کافی پریشان ہوا اور میں نے اپنے کزن اور بھائیوں کو کہا کہ آج رات ہم یہیں گزار لیتے ہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس جگہ سے واپس گزروں۔ لیکن میرے بھائی نے کہا، جن کا نام صابر ہے، کہ نہیں، ہمیں گھر جانا پڑے گا۔ ہم جا ہی رہے تھے واپس کے، ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ ایک دم ہمیں پیچھے سے ایک آہٹ سی سنائی دی، جیسے کہ کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ ہم اسی طرح آیت الکرسی پڑھتے رہے اور وہاں ہم تیز تیز چلتے رہے۔ آخر ہمیں ایک روڈ نظر آئی جو سیدھا نیچے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ ہم تقریباً ہوٹل سے نکل کے کوئی 5-6 گھنٹے بعد اپنی منزل تک کو پہنچے۔ گھر جاتے ہی ہم نے سجدہ کیا اور اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتایا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم خیر سے پہنچ گئے گھر۔
میرے ابو کہتے ہیں کہ تم لوگ اس وجہ سے خیر سے پہنچ گئے ہو کیونکہ تم لوگوں کے ہاتھ میں لوہے کی سیکھیں تھیں، اور بے شک یہ جنات لوہے اور آگ سے ڈرتی ہیں۔ ان لوگوں نے تم لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، بس اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہ کہانی اسلام آباد کی ہے، 1999 کی۔ یہ کہانی ہمیں عامر نے سنائی ہے جنہوں نے سر کٹا دیکھا تھا۔ ہم لوگ چکلالہ اسکیم 3 میں رہتے تھے۔ میری امی کافی بیمار رہتی تھی، ہم ان کو علاج کے لیے وہاں ہسپتال لے کر آئے۔ ڈاکٹرز نے کافی کم ٹائم بتایا تھا۔ ایک دن میں ہسپتال سے رات کو گھر جا رہا تھا، اس وقت کوئی رات کے 2 بج رہے ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام آباد پورا ایک جنگل تھا، نہ کوئی اتنی آبادی تھی۔ میں جب گاڑی میں گھر کو نکلا، میری گاڑی کی سپیڈ کوئی 40-60 تھی۔ میں 0 پوائنٹ کے پاس سے ہی گزر رہا تھا، دماغ میرا بالکل بند تھا، امی کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایک الگ سی پریشانی تھی، سوچوں میں گم تھا۔ ایک دم میرے شیشے کی طرف کھٹکھٹاہٹ سی ہوئی، ایک بھاری آواز آئی جس میں وہ کہتا ہے، ڈرے تو نہیں؟ میں اس وقت اللہ جانے کس میں گم تھا، میرے سوچے سمجھے بغیر بول دیا، نہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی آواز میرے کانوں کے پاس آ کر جیسے کسی نے کانوں میں آ کے بولا ہو، اچھا ہوا کہ نہیں ڈرے۔ پھر اچانک میں نے تھوڑی ہوش کی کیونکہ گاڑی کے شیشے تو بند تھے، اور یہ کون ہے جو چلتی ہوئی گاڑی میں مجھے ایسے بول رہا ہے۔ جیسے ہی غور کیا تو میری گاڑی کے آگے سے ہی ایک لمبی کالی چیز تیزی سے گزری، جس کا وجود تھا تو انسانوں جیسا لیکن کافی لمبا تھا۔ جب غور کیا تو دیکھا کہ اس کا در کے اوپر سر نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ ہوا۔ میں غور کیا تو وہ چیز ہوا میں ہی جنگل کی طرف نکل گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور بس اللہ کا نام لے کر وہاں سے نکلنے کی تھی۔ کچھ دیر تک میں سوچتا رہا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اکثر وہاں لوگ یہی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسی سر کے بغیر ہوئی چیز کو دیکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ ہوا ہو جس میں جنات ہو تو مجھے جی میل پہ میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں وہ سٹوری لے کر آ سکوں۔ Don't forget to subscribe, like and tap the bell icon for your time of horror.